السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سننے والے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو بھی میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پورا دیکھیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل یا کوئی دکھاوے کے لیے یا پھر اس سے پیسہ کمانے کے لیے میں نے بنایا، تو اس چینل کو سبسکرائب بھی مت کریں، بالکل نہ کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات کو بہت غور سے سننا، یہ میری بات نہیں ہے نہ آپ کی بات، اللہ، ان کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دین کی بات ہے، اسلام کی بات۔ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت غور سے سننا اس کو، اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ آپ سنیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مالا مال فرمایا ہے، ذرا غور کرو، کتنا وزنی، کتنا قیمتی یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کا آج ہمیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو احساس بھی نہیں ہے، ایک دم احساس نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، یہ ایمان ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایمان ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، ایمان کیا ہے۔ اسی لیے آج دین کے ساتھ کھیل کود ہو رہا ہے، اور یہ گلی اور گھروں کے اندر، یہ ممبروں پر، ہاں، جو رسول ممبر ہے نا، رسول ممبر، اس پر بھی لوگ تفریح کرتے ہیں۔ دین کے ساتھ ذرا غور کرو کہ ہم نے اور آپ نے کلمے کے اندر کیا کہا ہے، کیا پڑھا ہے اور کیا سمجھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں عالم نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں جتنا دین مجھے معلوم ہے اتنا ہی کہوں گا، اور مجھے فکر ہے کہ سب کے پاس یہ کلمہ طیبہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ آنے والی گھاٹی میں سمجھ چکا ہوں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، بہت خوفناک، اتنا خوفناک ہے، اتنا خوفناک ہے کہ پوری دنیا مل کر اگر اس خوف کو، آخرت کے خوف کو بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا خوفناک گھاٹی آنے والی ہے، وہ موت کے بعد۔ ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے خزانے سے سب سے قیمتی دولت عطا فرمائی ہے۔ ذرا غور کرو۔ اب دنیا کی دولت کیا ہے؟ ایک مچھر کا پر ہے، ایک مکڑی کا جالا ہے، یہ ٹوٹ جانے کی کائنات ہے۔ ذرا غور کرو، یہاں پر دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ جس دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مچھر کے پر کے برابر جس کی قیمت نہیں لگائی، میرا رب نے، اللہ نے، ہم سب کے اللہ نے،
وہ سب کا رب ہے، سب کا اللہ ہے، سب کا پالن ہار ہے۔ جو سجدہ کرتا ہے اس کا رب ہے، جو نہیں کرتا اس کا رب ہے، جو اللہ کو جانتا ہے وہ اس کا اللہ ہے، جو نہیں جانتا اس کا اللہ ہے، وہ سب کا اللہ ہے، ہر شے ہر مخلوق کا اللہ ہے۔ ذرا غور کرو، یہ ایمان کی دولت جو ہمیں آپ کو مل گیا، یہ مفت میں مل گیا، فری میں مل گیا، پیدا ہو گئے مسلمان کے گھروں کے اندر، اسی لیے قدر نہیں ہے، قیمت نہیں ہے اس کی میرے بھائی۔ آج جو ہے میں نے گھر کو جو ہے محنت اور مشقت سے بنا لیا، دکانیں محنت اور مشقت سے بنا لیا، کھیت باغات محنت سے اور مشقت سے بنا لیا، پیسہ محنت سے آ رہا ہے، اسی لیے اس کی قدر اور قیمت ہے۔ دین اسلام مفت میں مل گیا، پیدا ہو گئے۔ ہاں، قرآن مجید اللہ کا کلام جو ہے ہمارے الماری میں رکھا ہوا ہے، ہاں، اس کے لیے جد و جہد کرنا نہیں پڑا، ہاں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم جو ہے کوئی دریا پار کر کے جا رہے ہیں ایمان کو لینے کے لیے، یا ہم کو کوئی پتھروں سے مار رہا ہے، یا ڈنڈے سے مار رہا ہے، یا ہماری گردنیں قلم ہو رہی ہیں، نہیں میرے بھائی، اسی لیے تو احساس نہیں ہے نا، اسی لیے احساس نہیں ایمان کی۔ جو جہاں پہ ہے مطمئن ہے، کوئی اپنے ذکر میں مطمئن ہے، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، الحمدللہ پڑھنا چاہے، اس پر مطمئن ہے کہ میں ایک پارہ پڑھتا ہوں، میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، کوئی نماز پر مطمئن ہے، اپنی اپنی جگہ سب مطمئن ہے میرے بھائی۔ لیکن یہ ایمان کی دولت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اس کا مقصد کیا ہے، کیا مطلب بنا اس ایمان؟ سوچو، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نبی تشریف لائے، نبی اور رسول کتنے دھرتی پر تشریف لائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا، اور کس لیے آئے؟ انسانیت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے، پوری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے۔ اس لیے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، کم اور بے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام۔ ذرا غور کرے، اخیر میں تاجدار مدینہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا آپ کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے نبی کو جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جس کو اپنا محبوب کہا، جس کو اپنا حبیب کہا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں اگر اپنے حبیب کو نہ بنانا ہوتا تو میں پوری کائنات ہی نہ بناتا۔ کس لیے بھیجا گیا میرے بھائی؟ ایسے نبی کو جن کا ہم اور آپ پوری کائنات جن کا صدقے میں روزی اور کھانا پانی دانا ساری چیزیں مل رہا ہے میرے بھائی۔ اللہ 10 دن پانی کو روک دے نا، 1 ہفتہ پانی کو روک دے خالی، تو بڑے بڑے سائنسدان پانی نکال سکتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر پانی نکال سکتے ہیں، ہم آپ نکال سکتے ہیں پانی کو زمین پھاڑ کے؟ نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب محتاج ہیں۔ اور میری بات کو سنتے جانا، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے جانا ہے قبر کے اندر، اور قبر میں مجھے زندہ کیا جائے گا، اور مجھ سے سوال ہوگا، میرے پاس کوئی جواب نہیں، نہ کوئی عمل ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ ذرا غور کریں میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کس لیے آئے میرے بھائی؟ ذرا غور کریں۔ ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، پالنے والا صرف ایک ہے۔ اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہی آواز لگائی، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اللہ کی ذات کو مانو، اس کی عبادت کرو، اور میرے طریقے پر پوری زندگی عمل کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ معاف کر دے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے، یہ مطلب تھا۔ تو سب سے پہلے صحابی جو بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں بغیر ہجک بغیر جھجک۔ میرے نبی نے دعوت پیش کی، نبی جن کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، ابھی ایمان میں نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ذرا غور کریں۔ میرا مقصد صرف دعوت کہ ہر مسلمان نمازی بن جائے، سنت پر آ جائے، سچ پر آ جائے، جھوٹ سے بچ جائے، غیبت سے بچے۔ جب وہ سنت طریقے پر آئے گا، نبی کے ہر طریقے پر عمل کرے گا نا، پوری دنیا اسلام کی طرف آئے گی۔ ذرا غور کرے، ایمان میں جب داخل ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ذرا غور کرے، تو دعوت کا کام دیا جاتا ہے، جو نبی کا کام وہی تمہارا کام۔ اب جو پچھلے نبی تشریف لائے تھے ان کے ذمے دعوت اور عبادت دو کام تھا، ان کے امتی کو نہیں تھا، ان کے امتی کو صرف ایک کام دیا گیا تھا، وہ صرف عبادت۔ اور ہمارے نبی جو تاجدار مدینہ، سرور دو عالم، روح دو عالم، جان دو عالم، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پورے کائنات کے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے صدقے میں ہمیں آپ کو دو کام ملا، وہ دعوت ہے اور عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ایک یا دو دن کی محنت میں 9 لوگ اسلام لے کر آتے ہیں، ایمان میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس دعوت جا کے پیش کرتے ہیں، لوگوں ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی تو وہ تھی میرے بھائی جو جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا۔ تو کامیاب ہم آج کس کو مانتے ہیں؟ جس کے پاس 100-200 کروڑ کی بلڈنگیں ہیں، 50 کروڑ کی بلڈنگیں، کسی نے 1-2 کروڑ کی بلڈنگیں بنا لی، گاڑی اچھی خاصی لے لی، ہم اس کو کامیاب دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے طرز عمل پر زندگی گزاریں، ان کے جیسے گھر بنائیں، ان کے جیسے گاڑیاں لیں، ان کے جیسے کاروبار کریں، انہی کے طریقے پر ہم پوری زندگی عمل کریں اور ہم مسلمان ہیں اور دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ دین مشقت مجاہدے سے آیا ہے، مشقت محنت اور مجاہدے سے ہی آئے گا زندگی میں، یاد رکھیے گا۔ ہاں تو آج ہم نے کیا لے لیا؟ دنیا مشقت میں، محنت میں، قربانی میں لے لیا دنیا کو بنانے کے لیے، اور دین کے لیے کہتے ہیں بھائی دعا کرو اللہ معاف کرے، دعا کرو ہم نمازی بن جائے، دعا کرو ہم حاجی بن جائے۔ اصل جو کام ہے میرے بھائی، میرے بات کو سمجھیے، اصل جو کام ہے وہ دعوت کا کام ہے۔ ہم کو ایک ذمہ داری ملی ہے، ممبروں پہ تقریر کرنے سے ہم دین کو نہیں پھیلا سکتے، یاد رکھیے گا۔ جن کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، آپ پیدل چل کے جا رہے ہیں دوسرے کے پاس، لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون؟ امام الانبیاء، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کرا دیا، یہ اللہ نے حضرت محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر۔
اللہ کروڑوں اربوں کروڑوں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ نے کیا فکر تھی، کیا کڑن تھی، نئی امت کہاں ہوتی آج؟ میرے بھائی دین پیش کرو لوگوں کو، حق اور سچ، دھوکے والا دین مت پیش کرو۔ پوری انسانیت کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی، یہ سچے ہیں یہ سچے ہیں، یہ کون سچا ہے؟ کتنے پلیٹ فارم بنا رکھے ہیں ہم نے دین اسلام کے۔ دین کا تماشا مت بناؤ میرے بھائی۔ ہاں اللہ کو ہماری آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ ہمارے روزے کی، نہ ہمارے نماز کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم عالم بن جائیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم قاری بن جائیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم علامہ صاحب بن جائیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، کسی چیز کا نہیں۔ میرا اللہ کسی نبی کا، کسی رسول کا، سوچو کسی ولی کا محتاج نہیں ہے میرے بھائی۔ تو ہم آپ کیا ہیں ذرا غور کرو۔ ہمارے آپ تک مسئلہ ہوتا تو کوئی بات نہیں میرے، پوری انسانیت کہاں جا رہی؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ذمہ داری دی ہے میرے بھائی؟ کون سی ذمہ داری عطا کی ہے؟ کون سی ذمہ داری دی ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، ہم مسلمان ہونے کے بعد کون سی ذمہ داری بنتی ہے ہماری اول درجے پر؟ تو اول درجے پر اس ذمہ داری کو نہیں رکھو گے جو ہمارے نبی، پوری کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری دے کر گئے اس پر عمل نہیں کرو گے، اس پر نہیں آؤ گے، تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، دھکے کے سوا کچھ نہیں ملے گا میرے بھائی۔ ہاں ذرا غور کرے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے، لیکن نبی کے کام کو، نبی نے جو ذمہ داری دی رکھی ہے وہ ذمہ داری کو ہم کتنا نبھا رہے ہیں میرے بھائی؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی، ذرا فکر کرنے کی بات ہے۔ ایسی فکر ہو کہ کوئی انسان جہنم کی طرف نہ جانے پائے۔ لیکن آج دین تو آسان ہے نا، ذرا غور کرے، دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ نہیں ہے؟ سننے والے بتائیں کمنٹ میں، دین بہت آسان ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ آج مسلمان مرتد ہو رہا ہے، مسلمان مرتد ہو رہا ہے۔ شرم آتی ہے ہمیں، اتنا مشکل بنا دیا۔ دہیج کی لعنت کس نے بتا دیا؟ بچیاں کتنی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ دین پیش کر رہے ہیں ہم۔ میرے بھائی آج کہتے ہیں کہ باطل جو ہم پر حملہ کر رہا ہے، داڑھی ہم مڈواتے ہیں، کوئی روکنے آتا ہے کہ داڑھی نہیں رکھنے دوں گا؟ کوئی آج تک آیا؟ سنت طریقے لباس کوئی منع کرنے کے لیے آیا؟ کوئی آج تک کہنے کے لیے آیا کہ مسجد میں نماز مت پڑھو؟ کوئی کہنے آیا کہ سر پہ ٹوپی نہ لگاؤ؟ آج پلاسٹک کی ٹوپی ہم ڈھونڈتے ہیں۔ شرم کرو میرے بھائی، شرم کرو تھوڑا سا۔ داڑھی ہم نہیں رکھاتے ہیں، شرم کرو تھوڑا سا۔ نبی، سوچو نبی کی ہر ایک ایک سنت جب عمل کرو گے میرے بھائی، لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اچھے اخلاق پیش کرو لوگوں کو۔ ہم کس لیے دنیا میں آئے؟ ہم مسلمان اور کیا کرنے لگے؟ ہم تو لوگوں کو ہیرا موتی جواہرات بانٹنے کے لیے آئے تھے، ذرا غور کریں۔ اس سے بھی بہتر ایمان، اسلام، قرآن، کتنی بڑی اس کی قیمت کوئی بول سکتا، بیان کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا عالم، حافظ، قاری، مفتی، علامہ صاحب بن جائے، پوری دنیا نہیں کر سکتا بیان اس کی فضیلت۔ لیکن آج ہم جو ہے کوڑا بین رہے ہیں دنیا میں، کہ کوڑا اور کرکٹ بین رہے ہیں۔ تو اللہ حالات لائے گا کہ نہیں لائے گا؟
تمہیں کیا بنایا تھا؟ تم کیا بن گئے؟ بھکاری بن رہے دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ تو ڈر یا تو پھر مخلوق کا رکھو، یا پھر مخلوق کا رکھو، یا پھر اللہ کا رکھو۔ ذرا غور کریں، مرنا تو ویسے بھی ہے میرے بھائی، ویسے بھی مروں گا میں، مجھے تو مرنا ہے بس ہر حال میں۔ کوئی مار دے تو بھی مرنا ہے، نہیں مارے تو بھی تو مرنا ہے۔ لیکن میرا اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، سب کو پال رہا ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے پوری کائنات مل کر ایک رائی کے دانے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، پوری کائنات۔ اور اللہ سر کا درد دینا چاہے نا، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اس سر کے درد کو نہیں ہٹا سکتے۔ ذرا غور کریں، ہم کس لیے میرے بھائی؟ آگے پھر انشاءاللہ اس ویڈیو کو ہم بتائیں گے، اس کو سنیے گا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں دعوت تبلیغ پر بھی کام اس کو بولوں گا میں، کہ جو آج جو ہے نظام الدین مرکز سے کیا کام ہو رہا ہے میرے بھائی۔ لوگ سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، بھول چکے ہیں سنت کیا ہے۔ جس کو اشکال ہو، جس کو تکلیف ہو، خدا کی قسم وہ 3 دن جا کے نظام الدین مرکز میں خالی بیان سن کر چلائے، بیٹھ کر چلائے میرے بھائی، خالی بیٹھ کر بیان سن کر وہاں چلے آئے۔ اور نبی کی سنت ہی تو دین ہے، سنت کو چھوڑ دو کیا بچے گا ہمارے پاس؟